تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس کے مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ کے مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ عازم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی، امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی، اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1 - 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھیں۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش یہ تھی کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فرقوں کا کیا موقف ہے۔ قرآن پاک کا وہ ترجمہ وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جو وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ذیلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔
مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیشگوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غالب ہو چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنے مذہبی رہنما کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح کی انہوں نے استعمال کی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا۔ پہلے جیسے عقائد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونا لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر میں لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی، اور وہ جیسے دم بخود سا رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے، میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں، حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا گیا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے تو وہ بھی نبوت کے ایک جھوٹے دعویٰ دار کے طور پر، امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی اپنی تفاسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟
वसीम ठटका, हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत ज़बान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो उन पर ईमान नहीं लाए। वसीम ने कहा, और जो ईमान ना लाए क्या उसे गालियाँ देनी चाहिए? हाँ, गुस्से का इजहार तो किसी भी सूरत में होता है। वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा, गुस्से का इजहार या बेबसी का? अमामा के जुमले पर वो दम बखुद उसे देखने लगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने लोगों को गालियाँ तो नहीं दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने भी किसी को गालियाँ नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है उसमें इस कोई गाली नहीं मिलती, और जिस मजमूए को हमारे नबी अपने ऊपर नाज़िल शुदा सफ़ीहा कहते हैं वो गालियों से भरा हुआ है। अमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। वसीम ने तेज़ी से कहा। अमामा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की ज़बान से गालियाँ निकलती हों उसकी ज़बान से हक़ व सदाकत की बात कैसे निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मज़हब और अक़ीदत के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने इतनी तफसीर में अगर किसी उम्मती नबी का ज़िक्र पाया है तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या मसीह मौऊद हैं। नहीं, ये वो नहीं हैं जिनके आने के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र है। इस बार उसने अपने अल्फाज की खुद ही पुरज़ोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तुर्श लहजे में कहा। काफ़ी फ़जूल बातें कर चुकी हो तुम। फ़जूल बातें? अमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम कह रही हो मैं फ़जूल बातें कर रही हूँ? मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतने सैकड़ों सालों से फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है? एक नाम की दो मुक़द्दस जगहें दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी, ईसाई, सारी दुनिया इसी मस्जिद को किबला अव्वल तस्लीम करती है, और अगर कोई नहीं करता तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं है? अमामा, मैं इन मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम इस मसले को बाबा से डिस्कस करो, वसीम ने उकता कर कहा। वैसे तुम गलती कर रही हो। इस तरह की फ़जूल बहस करके मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगा, और ये भी कि आजकल तुम क्या पढ़ रही हो, वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोच कर उलझे हुए अंदाज में अपने होंठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराज़गी का इज़हार करके कमरे से चला गया। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। वो हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम उनसे इस बात का जिक्र ज़रूर करेगा। वो उनके रद्द अमल से खौफज़दा थी।